السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ آج کالج میں کوئی پیریڈ لگانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آج پورے دن میں کوئی بھی امپورٹنٹ لیکچر نہیں تھا۔ میں آج بس ایک ہی خیال میں گم تھا، اور وہ خیال تھا ایک لڑکی کا، جو بہت ہی خوبصورت نیلی آنکھوں والی تھی۔ وہ لڑکی جو میرے ہی روٹ پر ایک قبرستان کے سامنے سے بس میں سوار ہوتی تھی۔ میرے کالج کے ساتھ ہی گرلز کالج تھا، اور وہ اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ پچھلے ایک مہینے سے میں مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ اپنے اسٹاپ سے بس میں سوار ہوتی تو سب سے پہلے متلاشی نظروں سے پوری بس کو دیکھتی، اور میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوتا بس اسی کے نزدیک آ کر کسی سیٹ پر بیٹھ جاتی۔ پہلے پہل تو میں بس اس بات کو نارمل سمجھا کہ روٹین کی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بس میں چڑھ کے صرف مجھے ہی دیکھتی ہے، اور پھر وہ جتنا بھی رش ہوتا وہ میرے نزدیک سے نزدیک تر آنے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اور بھی اچھے لگنے لگی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، پلکیں جھپکے بغیر میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اسے دیکھ کر میری کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ایسی حالت کو پہلی نظر کا عشق کہیں یا کچھ اور، میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دن گھر کے لیے کالج سے جلدی نکل آیا، کیونکہ آج کوئی بھی لیکچر اہم نہیں تھا۔ میں جیسے ہی کالج سے باہر نکلا تو بس اسٹاپ پر وہ مجھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ کیا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کالج سے جلد نکلنے والا ہوں، یا اس نے بھی پیریڈ مس کیا تھا؟ انہی خیالوں میں گم میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت بس اسٹاپ پر کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی کالج کی چھٹی ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے، اور یہ اسٹاپ تھا بھی کالج اسٹاپ۔ یہاں سے صرف کالج کے اسٹوڈنٹ لڑکے اور لڑکیاں ہی بس میں سوار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی سواری پیسنجر نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بس اسٹاپ بالکل خالی تھا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا اور سلام کیا۔ خلاف توقع اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں پہلے بہت ڈرا ہوا تھا کہ کہیں وہ میرے سلام کا برا نہ مان جائے اور میری بے عزتی نہ کر دے، لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اسی دن سے ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ اس نے بھی مجھے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی۔ میں اپنا FSC کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بضد تھی کہ ہم لوگ شادی کر لیں۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری عمر ابھی اتنی نہیں تھی کہ میں شادی کرتا۔ دوسرا، ابھی تک میری تعلیم نامکمل تھی۔ پھر وہ روز اسی قبرستان کے سامنے سے بس میں سوار ہوتی اور ہم کالج آتے۔ کالج ختم کرنے کے بعد ہم دونوں کسی پارک میں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گپیں لگاتے۔ ایک بات اس میں بہت مختلف تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو بنا پلکے جھپکے مجھے لگاتار دیکھتی، اور جب باتیں بھی کرتی تو بالکل نہیں پلکیں جھپکتی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں بس ڈوب کر رہ جاتا۔ اس طرح ایک دن ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھ سے بولی، عادل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے جلد از جلد نکاح کر لو۔ اب میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا جلد ہی اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، کیونکہ اب میں بھی اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل سمجھتا تھا، اور مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایسے باتیں کرتی تھی کہ بس میں دن رات اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ وہ اتنا پیار اور لاڈ سے مجھے دیکھتی کہ میں بس اس کے سحر میں جکڑ سا جاتا تھا۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے گھر والوں سے بات کی تو سب نے میری بات کو ہنس کر ٹال دیا، اور بولے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے شادی کرنے کی؟ ابھی تو تمہارے کھیل کودنے کے دن ہیں۔ ابھی تو تم نے اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی اور تمہیں اپنی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ ادھر شرمیلا جلد شادی کو بازد تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی فکر تھی کہ پتہ نہیں شرمیلا کے گھر والے بھی میری اور اس کی شادی کے لیے مانیں گے یا نہیں۔ ڈرتے ڈرتے یہی بات میں نے شرمیلا سے کہی، شرمیلا، کیا تمہارے گھر والی شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ تو اس نے ایک سرد نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور مجھ سے بولی، عادل، میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔
اگر ہم دونوں نے ایک ہونا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم جلد جلد نکاح کر لیں اور اس شہر سے دور کسی دوسرے شہر میں جا کر بس جائیں۔ عشق اندھا ہوتا ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے سے بیگانہ کر دیتا ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شرمیلا کے اصرار پر مرتا کیا نہ کرتا، میں ایک دن شرمیلا کو لے کر فرار ہو گیا۔ ہم نے کسی اور شہر جا کر اپنا آشیانہ بنا لیا۔ میری شکل و صورت کافی خوبصورت تھی، قد کاٹ بھی ٹھیک تھا، فلمی ہیرو کی طرح میرے فیس تھا۔ میں نے بہت بڑے ہوٹل میں ویٹر کی ملازمت کر لی اور کرائے پر ایک کمرے کا مکان لے لیا، اور شرمیلا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں ڈھلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال بیت گئے۔ ان 3 سالوں میں میرے گھر والوں نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیونکہ شہر میں میرے بہت سے دوست تھے جن سے میرا رابطہ تھا۔ میں ان سے مکمل رابطہ رکھتا تھا، اور کوئی بھی چیز ہوتی وہ مجھے ضرور بتاتے تھے۔ دوسرے شہر میں آ کر میں نے گھر بنایا، کاروبار شروع کر دیا، اور گھر کے حالات کے بارے میں خبر ملتی رہتی تھی مجھے میرے دوستوں سے۔ میرے بھائی، میرے ابو، تمام لوگ مجھے ڈھونڈتے رہے، لیکن میں شرمیلا کے عشق میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہماری خوشیاں 7 آسمانوں کو چھو رہی تھی، زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ میں شرمیلا کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا، اور شرمیلا بھی مجھے زندگی کی ہر خوشی دے رہی تھی۔ پھر خدا نے ہمیں ایک ننھے فرشتے سے نوازا۔ باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے، لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہو۔ شاید میرا بیٹا تھا بھی بہت خوبصورت، نہ تو میری طرح تھا، نہ ہی اپنی ماں کی طرح۔ بہت خوبصورت نین نقش کے اس کے، اور سب سے بڑی بات، اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ وہ روتا بھی نہیں تھا پورا دن، بس رات ہونے کے بعد اس کا رونا شروع ہو جاتا تھا، اور یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی۔ بیٹی کی ولادت کو 3 مہینے ہو چکے تھے، اور شاید اس کو ایک بری عادت لگ گئی تھی، اور وہ بری عادت ہی جھولے کی۔ یعنی کہ جب تک اس کو جھولے، یعنی جھولی، دیسی جھولا جو چارپائی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اس میں لٹا کر جھولا نہ دیا جائے، وہ خاموش نہیں ہوتا تھا۔ جسے جھولا رکتا، وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا۔ اس کی وجہ شاید اس کو عادت اس لیے پڑی تھی کہ اس کی ماں اس کو جھولے میں لٹا کر دن بھر کے کام نپٹاتی رہتی، اس لیے اس کو یہ عادت پڑ گئی تھی۔ یہی سوچ کر اس مہینے میں نے اوور ٹائم لگا کر اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھا سا جھولا اور کچھ کپڑے خریدے۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں شام کی اذان کے بعد بچوں کو جھولے میں نہیں لٹایا جاتا۔ اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ شام کے وقت بچے کو جھولے میں لٹایا جائے، اور وہ بھی چارپائی کے ساتھ باندھے ہوئے جھولے میں۔ اور میں نے شرمیلا کو سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی بھی نماز مغرب کے بعد بچے کو جھولے میں مت لٹانا۔ اگر لٹانا ضروری ہو تو اپنے ساتھ لٹانا یا اپنی گود میں لٹانا۔ جیسے یہ حکم صادر ہوا تو منا جھولا نہ ملنے پر ساری رات بے چین رہتا۔ جب میں جھولا اور منی کے کپڑے لے کر آیا، شرمیلا جھولا اور کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ اب رات سکون کی کٹے گی، اور منا جھولے میں خوب دیر تک سوتا رہے گا، کیونکہ وہ رات کو بار بار اٹھتا تھا۔ اس کے ساتھ شرمیلا کو بھی بار بار اٹھنا پڑتا تھا۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک کمرے پر مشتمل ہمارے سپنوں کا جہاں تھا، اور اس کمرے میں 2 چارپائیاں، ایک عدد الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور 2 کرسیاں موجود تھیں۔ ایک رات میں کام سے بہت زیادہ تھکا ہوا آیا، اور آتے ہی اوندے منہ لیٹ کر سو گیا۔ رات میری آنکھ بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ میں نے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا تو شرمیلا ساتھ والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں نے شرمیلا کو جھولا جلانے کا کہا، اور پھر رضائی میں منہ دے کر سو گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی جھولے کو جھولنے لگی۔ اس کی چوڑیوں کی آواز سے میری آنکھ بند ہوتی ایک بار پھر کھل گئی۔ میں ماتھے کو بل دیتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ مجھے صبح کام پر جلدی جانا تھا۔ اور واپس آ کر وہ اپنی چارپائی پر جب تک نہ لیٹی، چوڑیوں کی آواز پوری کمرے میں گونجتی رہی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ بچے رونے کی آواز نے ایک بار پھر مجھے جگا دیا۔
اس سے پہلے کہ میں پھر کچھ کہہ کر شرمیلا کو جگاتا، مننے کی آواز اپنے آپ بند ہو گئی۔ شرمیلا کا جھولا جلانا بنا وہ سوتا نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی جب میں نے ہلکی سی گردن باہر نکالی تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ کافی ہولناک تھا۔ مارے خوف کے میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، میرا جسم پسینے سے شرابو ہو چکا تھا۔ شرمیلا کا ہاتھ میرے اوپر سے ہوتا ہوا جھولے تک پہنچا ہوا تھا۔ شرمیلا بستر پر لیٹی تھی مگر اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ وہ بآسانی میرے اوپر سے ہوتا ہوا دور جھولے تک پہنچ گیا تھا۔ شرمیلا چارپائی پر لیٹی لیٹی جھولا جھلا رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی۔ میں خاموشی سے بنا کچھ ظاہر کیے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سویرے اٹھا، معمول کے مطابق ریسٹورانٹ کے لیے روانہ ہوا۔ ریسٹورانٹ میں جا کر میں رات والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شرمیلا کہاں اتنی زیادہ لمبی ہو گیا تھا شرمیلا کا ہاتھ کہ وہ دور سے ہی لیٹے مننے کا جھولے کو ہلا رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کے کاموں میں ایسا مصروف ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ رات والی بات میرے ذہن سے مدھم ہو گئی۔ جب شام کو میں ریسٹورانٹ سے نکلا تو ایک بار پھر وہی خیال میرے دماغ میں امڈ آیا۔ کیا وہ حقیقت تھی یا میرا وہم تھا؟ یہاں میں نے کوئی سپنا دیکھا تھا۔ 4 سال ہونے والے تھے ہماری شادی کو۔ اس سے پہلے اس طرح کا کبھی بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر یہ رات کو یہ سب سوچ کر میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ خوف اور وہم کی ملی جلی جذبات کے ساتھ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ شرمیلا نے دروازہ کھولا اور آتے ہی میرے گلے سے لپٹ گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی شام کو گھر کام سے واپس لوٹتا تو وہ مجھے گلے ملتی، میرے ماتھے پر پیار کرتی اور کمرے میں لے جا کر میرے جوتے اتارتی، مجھے پانی دیتی۔ آج بھی اس نے وہی کیا، لیکن مجھے آج اس سے تھوڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آج شرمیلا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایسی مسکراہٹ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آج وہ اس قدر خوش کیوں ہے، یا وہ کیا چیز ہے جو اسے اتنا خوش کیے ہوئے ہے۔ بار بار میرے ذہن میں وہی بات آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا میں شرمیلا سے ضرور ڈسکس کرتا تھا اور اس سے اس کا حل لیتا تھا۔ پہلے میں ڈرا ہوا تھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں۔ یہ خیال سوچتے میں کمرے میں داخل ہوا، بیٹھا، میں پانی پینے لگا۔ شرمیلا نے مجھے پانی لا کر دیا تو اچانک میری نظر چھت والے پنکھے کے اوپر پڑی جو بالکل چمک رہا تھا۔ کل کی بات ہے، یہ پنکھا بالکل مٹی سے لتا پٹا پڑا تھا۔ اتنا زیادہ گرد اور دھواں وغیرہ جمع ہوا تھا اس کے اوپر، لیکن ابھی یہ بالکل صاف اور شفاف تھا۔ جبکہ میرے گھر میں نہ تو کوئی سیڑھی تھی اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا ٹیبل جس کے اوپر کھڑے ہو کر شرمیلا اس پنکھے کو صاف کر سکتی۔ لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پنکھا میں نے صاف نہیں کیا تو شرمیلا یہ پنکھا کیسے صاف کر سکتی ہے، جبکہ میرے گھر میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر پنکھے کو صاف کیا جا سکے۔ میرا کل والا وہم اب یقین میں بدل رہا تھا۔ یقیناً شرمیلا وہ نہیں جو وہ نظر آتی ہے۔ شرمیلا میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہو، عادل، آخر تم میرے بارے میں جان ہی گیا ہو۔ میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اس شام کو کھانے کے اوپر میں نے شرمیلا سے کہا، شرمیلا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری بات کا سچ سچ جواب دینا اور جھوٹ مت بولنا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ شرمیلا نے کہا۔ شرمیلا، میں نے رات کو دیکھا منا اپنے جھولے میں سو رہا تھا اور تم دوسری چارپائی سے ہاتھ لمبا کر کے مننے کو جھولے کو جھلا رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ شرمیلا کے چہرے پر ایک دم سے وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی جو کافی دیر سے اس کے چہرے پر ناچ رہی تھی۔ بولی، عادل، ایک راز ہے جس سے میں پردہ اٹھانا چاہتی ہوں، اور وہ راز یہ ہے کہ میں ایک آدم ذات نہیں، ایک جن ذاتی ہوں۔ یہ بات کر کے وہ خلا میں دیکھنے لگی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا ڈر اور خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ پھر وہ بولی، عادل، جب تم نے کالج میں داخلہ لیا تھا میں نے اسی وقت تمہیں اپنے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تمہارے ساتھ عشق کر بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ قبرستان کے پاس سے ہی بس میں سوار ہوتی تھی۔ وہ قبرستان ہی میرا گھر تھا۔
یہاں پر میرا پورا قبیلہ آباد تھا۔ میں نے نہ تو کبھی اپنے ماں باپ سے تمہیں ملایا اور نہ ہی کبھی میں نے ان کے بارے میں تم سے بات چیت کی، اور نہ ہی تمہارے بارے میں ان کو بتایا۔ اگر میں ان کو تمہارے بارے میں بتاتی تو وہ کبھی بھی ہماری شادی نہ ہونے دیتے اور تمہیں مار دیتے، لیکن میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے تمہیں یہاں لے آئی اور تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ اب یہ جو بچہ ہے یہ نہ تو جنزادہ ہے اور نہ ہی آدم زاد۔ یہ آدم زاد کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو جنات کی طرف سے اس کو ملی ہیں۔ مجھے پتہ ہے تم اب میرے ساتھ نہیں رہو گے، تو سن لو، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، تم مجھے چھوڑ سکتے ہو، لیکن یہ بچہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں کبھی بھی تمہیں دوبارہ نہیں ملوں گی، اور نہ ہی ہم تمہیں ڈھونڈیں گے اور نہ ہی تم ہمیں ڈھونڈ پاؤ گے، اور نہ ہی ہم کبھی ملیں گے۔ نہ میں اور نہ ہی تمہارا بیٹا تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ برتن سمیٹنے لگی اور میں خاموشی سے بت بنا اس کو دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کام کاج ختم کرنے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں بہت ساری باتیں اس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں کچھ بھی بول نہ سکا۔ رات گزر گئی، پوری رات جاگنے کی وجہ سے میں سو نہ سکا۔ صبح مجھے یہ شرمیلا نے اٹھایا کہ عادل اٹھ جاؤ، کام پر نہیں جانا۔ میں نے جلدی جلدی تیار ہوا، ناشتہ بھی نہیں کیا اور تیار ہو کر ریسٹورنٹ کے لیے نکل گیا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو بہت پیار کیا، لاڈ سے دیکھا، کیونکہ دوبارہ میں اس گھر میں واپس آنے والا نہیں تھا۔ پھر کیا میں اس گھر سے نکلا اور ریسٹورنٹ کی بجائے سیدھا پنجاب لاہور اپنے گھر آ گیا۔ دوبارہ کبھی مڑ کر کراچی یا شرمیلا کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن آج بھی مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ چنانچہ تو پورا جن تھا اور نہ ہی آدم زاد، وہ میری اور شرمیلا کی محبت کی نشانی تھی، جس کو اب میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک جنزادی کی محبت کی کہانی جس نے اپنی محبت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں ایک آدم زاد اس کو درمیان میں ہی چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ آج اس بات کو 24 برس گزر چکے ہیں۔ مجھے آج بھی شرمیلا اور اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ 2-3 سال کے بعد میں نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے دونوں مل نہ پائے۔ پورے کراچی شہر کو چھان مارا، لیکن نہ تو شرمیلا ملی اور نہ ہی میرا منا۔ شاید وہ بھی میرے لیے اتنے ہی بے قرار ہوں، لیکن میں نے بے وفائی کی تھی، اور میری بے وفائی کی مجھے سزا آج مل رہی ہے۔ نہ تو میرے بھائی میرا سہارا بنے، نہ میرے والد، نہ ہی دوستوں نے مجھے سہارا دیا۔ میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے، اپنے منّے کو آج بھی ڈھونڈ رہا ہوں، شاید کہ وہ مجھے دوبارہ مل جائے۔ لیکن ایک بات، ہم انسان زادے آدم زاد ہمیشہ بے وفائی کرتے ہیں، اور ہمیں ہماری بے وفائی کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن ہماری سزا سے آج تک کوئی بھی سبق حاصل نہیں کرتا، اور ہر بار ایک نئے چہرے کے ساتھ ہم آدم زاد کسی نہ کسی بے وفائی، وعدہ خلافی، دھوکہ کر ہی جاتے ہیں۔ اور میری زندگی اب ایک زخم بن چکی ہے، جو نہ تو ٹھیک ہو رہی ہے اور نہ ہی مجھے مار رہی ہے۔ یہ بیماری نہ تو میری جان لے رہی ہے اور نہ ہی مجھے زندہ رہنے دے رہی ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں زندہ ہوں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں کہ میں نے ایک جنزادی سے بے وفائی کی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔